بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کتاب حصہ سوم سبق نمبر 21 میں آئے ہوئے سوالات کے جوابات آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ 21 تا 29 ایک ہی ویڈیو میں تمام سوالات کے جوابات، یعنی 21 سے لے کر 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28 ان اسباق میں جتنے بھی سوالات کے جوابات ملانے والے یا جو کچھ بھی سوالات آئے ہوئے ہیں، اسی ایک ویڈیو میں آپ کو تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس کو بغور اپنے حساب سے ملاحظہ فرمائیں، یاد کریں۔ دیکھیے سوال نمبر 1، اسلم نے کس کو خط لکھا؟ جواب: اسلم نے اپنے بھائی اکرم کو خط لکھا۔ سوال نمبر 2، اسلم نے پتہ لکھنے کے بعد خط کہاں ڈالا؟ جواب: اسلم نے خط لفافے میں ڈال کر لیٹر باکس میں ڈالا۔ سوال نمبر 3، ڈاک خانے میں ٹکٹوں پر مہر کیوں لگائی جاتی ہے؟ جواب: ٹکٹوں پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ وہ استعمال شدہ شمار ہو اور دوبارہ استعمال نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 4، مہر پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب: مہر پر تاریخ اور ڈاک خانے کا نام لکھا ہوتا ہے۔ صحیح ترتیب سے لکھنا ہے۔ نمبر 1، پتہ لکھا گیا کس پر؟ اسی لفافے پر۔ نمبر 2، لیٹر باکس میں ڈالا گیا۔ تھیلے کو ڈاک خانے لے جایا گیا۔ نمبر 4، ڈاک خانے کی مہر لگائی گئی۔ نمبر 5، مختلف شہروں کے خطوط چھانٹے گئے۔ نمبر 6، حلقوں اور محلوں کے خطوط چھانٹے گئے۔ نمبر 7، ڈاکیے نے خط تقسیم کیے۔ لفظ ڈاک کے ساتھ خانہ ملا کر ڈاک خانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح خانہ بڑھا کر نئے الفاظ بنائیے اور ان کے معنی لکھیے۔ ڈاک خانہ، جہاں ڈاک جمع اور تقسیم کی جاتی ہے۔ باورچی خانہ، جہاں کھانا پکایا جاتا ہے۔ کتب خانہ، جہاں کتابیں رکھی جاتی ہے۔ اسلحہ خانہ، جہاں ہتھیار رکھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق نمبر 22، جمیل نے باغ میں کون سی نئی چیزیں دیکھی؟ جواب: جمیل نے درخت کی اونچی شاخ پر شہد کی مکھیوں کا چھتا دیکھا۔ سوال نمبر 2، مکھیاں شہد کس چیز سے بناتی ہیں؟ تم بھی اسی میں آ رہے ہو، تمہارا بھی فوٹو اس میں آ رہا ہے، وہیں بیٹھو۔ جواب: مکھیاں پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اسی سے شہد بناتی ہیں۔ سوال نمبر 3، ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے؟ جواب: ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 200-300 پھولوں تک جانا پڑتا ہے۔ سوال نمبر 4، مکھیاں چھتا کس چیز سے بناتی ہیں؟ جواب: مکھیاں اپنے منہ سے نکلنے والے لعاب سے چھتا بناتی ہیں۔ سوال نمبر 5، چھتے سے شہد کس طرح نکالتے ہیں؟ جواب: شہد نکالنے والے پہلے خاص تدبیر سے مکھیوں کو بھگاتے ہیں، پھر چھتے سے شہد نچوڑ کر بوتلوں میں بھر لیتے ہیں۔ جملے پورا کیجیے۔ آسان ہے، انہوں نے بس محنت کرنا سیکھا ہے۔ کنہوں نے؟ یعنی شہد کی مکھیوں نے۔ محنت ہی میں عظمت ہے۔ نمبر 2، محنت کرنے والوں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پہلے میں عظمت بھرنا ہے، دوسرے میں خوش۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ شہد میں شفا ہے۔ سوال نمبر 4، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ صحیح یا غلط بتائیے۔
छत्ते का एक राजा होता है, गलत, बल्कि क्या होता है, एक रानी होती है। नंबर 2, मक्खियाँ छत्ता बड़ी कारीगरी से बनाती हैं, सही। छत्ते में मक्खियाँ आपस में मिलजुल कर रहती हैं, सही। शहद निकालने के लिए ढेले मारकर मक्खियों को भगाया जाता है, गलत, बल्कि खास तदबीर से मक्खियों को भगाया जाता है। अब देखिए सबक नंबर 21, 22, 23 है, सबक नंबर 23। बताइए कि इस नज्म में बैटरी और फुलझड़ी की तरह जुगनू के लिए कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जवाब, इस नज्म में जुगनू के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। बिजली का कुमकुमा, मिट्टी सी फुलझड़ी, छोटा सा नूर का पारा, नूर का दिया। सवाल नंबर 2, मिसरे लिखकर शेर पूरा कीजिए। है शुक्र उस खुदा का जिसने मुझे बनाया, जिसने ये जिंदगी दी, ठंडी सी रोशनी दी, माबूद है वो मेरा, बंदा हूँ मैं उसी का। अब सबक नंबर 24, सबक नंबर 24 देखिए। सवाल नंबर 1, नारियल का दरख्त देखने में कैसा मालूम होता है। जवाब, नारियल का दरख्त देखने में ऐसा मालूम होता है जैसे कोई लंबा तिरंगा आदमी छतरी लगाए खड़ा हो। सवाल नंबर 2, नारियल के दरख्त किस इलाके में कसरत से पाए जाते हैं। जवाब, नारियल के दरख्त भारत के साहिली इलाकों में कसरत से पाए जाते हैं। सवाल नंबर 3, हमारे मुल्क की जुनूबी रियासत केरला क्यों कहा जाता है। जवाब, केरला में नारियल के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए इस रियासत को केरला कहा जाता है, जिसका मतलब है नारियल का घर। नारियल वहाँ ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए उसको केरला कहा दिया गया है, और केरला का माना है नारियल का घर। सवाल नंबर 4, केरला में नारियल का तेल किस किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जवाब, केरला में नारियल के तेल से खाने पकाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती है, सर और जिस्म पर मालिश की जाती है, और चिरागों में जलाया जाता है। सवाल नंबर 5, नारियल के रेशों से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है। जवाब, नारियल के रेशों से हम दरिया, रस्सियाँ, पायदान, गालीचे और सोफे की गद्दी बनाई जाती है। जुमले पूरे कीजिए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, उसने हमारे खाने के लिए किस्म किस्म के लजीज और खुश जायके फल पैदा किए। नंबर 2, नारियल एक बहुत ही कार आमद दरख्त है। नंबर 3, नारियल के पत्तों से छप्पर और चटाइयाँ बनाई जाती है। नंबर 4, जो कुछ मामूली लकड़ी बच रहती है वो ईंधन के काम में आ जाती है, ईंधन से मुराद जलाने के काम में। नंबर 5, जरा गौर तो करो, नारियल का दरख्त अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। सबक नंबर 24 पूरा हुआ। सबक नंबर 25 देखिए। सवाल नंबर 1, सुबुक्तगीन कहाँ का रहने वाला था। जवाब, सुबुक्तगीन गजनी शहर का रहने वाला था। सवाल नंबर 2, वो क्या करता था। जवाब, वो शिकार करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालता था। सवाल नंबर 3, हिरनी भाग गई तो उसने किसको पकड़ लिया। जवाब, उसने हिरनोटे यानी हिरनी के बच्चे को पकड़ लिया। सवाल नंबर 4, हिरनी उसके पीछे क्यों हुई। जवाब, हिरनी अपने बच्चे की मोहब्बत में उसके पीछे हुई। सवाल नंबर 5, सुबुक्तगीन ने हिरनोटे को क्यों छोड़ दिया, यानी हिरनी के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। जवाब, सुबुक्तगीन ने हिरनी की ममता देखकर तरस खाया और बच्चे को छोड़ दिया। सवाल नंबर 6, अल्लाह ने सुबुक्तगीन की नेकी का क्या बदला दिया। जवाब, अल्लाह ने सुबुक्तगीन को सल्तनत अता की।
صحیح جملے، سبق کی روشنی میں صحیح جملے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، سبکتگین نے ہرنی کو پکڑ لیا، غلط ہے، بلکہ ہرنی کے بچے کو پکڑا۔ سبکتگین نے فوراً ہرنی کے پیچھے دوڑائی۔ اللہ تم کو اللہ تم کو اس نیکی کے بدلے میں سلطنت عطا کرے۔ الف، وہ ایک دن شکار کھیلنے جنگل پہنچا، کچھ دنوں بعد سبکتگین بادشاہ ہو گیا۔ اب سبق نمبر 26 دیکھیے جلدی جلدی۔ سوال نمبر 1، وہ کون ہے جو شوق سے پڑھاتی لکھاتی ہیں؟ جواب، امی جان شوق سے پڑھاتی لکھاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، امی جب کوئی بری بات دیکھتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ جواب، امی پیار سے ٹوک دیتی ہیں۔ سوال نمبر 3، امی کن لوگوں کے قصے سناتی ہیں؟ جواب، امی صحابہ اور بزرگوں کے قصے سناتی ہیں۔ سوال نمبر 4، امی کس کی خاطر تکلیفیں اٹھاتی ہیں؟ جواب، امی اپنے بچوں کے آرام کی خاطر تکلیفیں اٹھاتی ہیں۔ سوال نمبر 5، بچہ اپنی ماں کا ہر کام کس طرح کر دیتا ہے؟ جواب، بچہ اپنی ماں کا ہر کام خوشی کے ساتھ کر دیتا ہے۔ نہ جھنجھلاتی ہے وہ مجھ پر، نہ غصہ ہی دکھاتی ہیں، جو مجھ کو ڈانٹ بھی دیتی ہیں تو فوراً مسکراتی ہیں۔ بڑا ہے ان کا رتبہ اور اونچا ہے مقام ان کا، ہمیشہ دل سے کرتا ہوں ادب اور احترام ان کا۔ سبق نمبر 27 دیکھیے۔ سوال نمبر 1، سورج کس سمت سے نکلتا ہے اور کس سمت میں ڈوبتا ہے؟ جواب، سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ سوال نمبر 2، سورج کی گرمی سے کیا فائدے ہیں؟ جواب، سورج کی گرمی سے پھولوں اور پھلوں میں رنگ آتا ہے، کھیتوں میں اناج اور باغوں میں پھل پک جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3، سورج سے سمتیں کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ کس طرح معلوم کی جاتی ہے؟ جواب، صبح سورج نکلتے وقت اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاؤ، سامنے مشرق، پیٹھ کی طرف مغرب، دائیں طرف جنوب اور بائیں طرف شمال ہوگا۔ سوال نمبر 4، سورج کی مدد سے نمازوں کے اوقات کس طرح معلوم کرو گے؟ جواب، سورج نکلنے سے پہلے فجر، دن ڈھلے ظہر، سورج ڈوبنے سے پہلے عصر، دن چھپنے پر مغرب اور 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یعنی سورج نکلنے سے پہلے فجر، سورج جب نکل کر کے ڈھلنے لگے تو ظہر، اور سورج بالکل ڈھلنے کے قریب ہونے سے پہلے جو نماز پڑھتے ہیں وہ ہے عصر، اور سورج ڈوبنے کے فوراً بعد جس نماز کو پڑھتے ہیں وہ مغرب، اور سورج ڈوبنے کے 1.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز عشاء۔ نمبر 1، گرمی میں ہمارے سر پر سے ہو کر جاتا ہے، جاڑے میں نیچے ہی نیچے کترا کر گزر جاتا ہے، اس کی روشنی سے پھولوں اور پھلوں میں رنگت آتی ہے، سورج ہمارا خادم ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے نہیں اس کے فائدے، دیکھے اس کو دیوتا سمجھ بیٹھے، جیسے غیر مسلم۔ صحیح ترتیب فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز کی صحیح ترتیب یہی ہے۔ سبق نمبر 28، گھٹا کیسی ہے؟ جواب، گھٹا کالی کالی اور چاروں طرف چھا جانے والی ہے۔
سوال نمبر 2، بے جان مٹی میں جان کس طرح آ گئی؟ جواب، جب گھٹا آئی اور مینا برسا تو بے جان مٹی میں جان آ گئی۔ سوال نمبر 3، برسات سے کسانوں کو کیا فائدہ پہنچا؟ جواب، برسات سے کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی اور کھیتیاں لہلہانے لگی۔ سوال نمبر 4، مینا برسنے سے جنگل کیسا ہو گیا؟ جواب، مینا برسنے سے جنگل ہرا بھرا اور سرسبز ہو گیا۔ مصرع مکمل کیجیے۔ ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے، ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے۔ یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا۔ ہزاروں پھدکنے لگے جانور، نکل آئے گویا مٹی کے پر۔ آخری سبق دیکھ لیجیے۔ سوال نمبر 1، اللہ کے بارے میں ہمیں کن کن باتوں کو یاد رکھنا چاہیے؟ جواب، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، سب سے بڑا، سب کو پیدا کرنے والا اور روزی دینے والا ہے اور بڑا مہربان ہے۔ سوال نمبر 2، پیارے نبی نے ہمیں کیا بتایا؟ جواب، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی مرضی اور اس کا حکم بتایا۔ سوال نمبر 3، نماز کی پابندی کیوں ضروری ہے؟ جواب، نماز کی پابندی اس لیے ضروری ہے کہ نماز ہمیں اللہ کی اطاعت کے لیے تیار کرتی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ سوال نمبر 4، ماں باپ کی خدمت کیوں کرنی چاہیے؟ جواب، ماں باپ ہماری خاطر بہت دکھ اٹھاتے ہیں اور ان پر ہمارے انگنت احسانات ہیں، اس لیے ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 5، ہمیں جانوروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے؟ جی ہاں، کرنا چاہیے۔ ہمیں جانوروں کے ساتھ مہربانی کا سلوک اس لیے کرنا چاہیے کہ وہ بھی ہماری طرح جان رکھتے ہیں اور دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ جملے پورا کیجیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں؟ جی ہاں۔ تن پاک ہو تو من بھی پاک رہتا ہے۔ پورا ہوا۔ یہ سبق لکھ کر کے نوٹ کر کے آپ کو یاد کرنا ہے، پھر سنانا ہے۔ انا سنانے کی صورت میں پائیے گا، کیا پائیے گا معلوم نہیں ہے۔ ڈنڈا